السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور یہ ہے پیارا فرمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اہلیہ جن کو میں کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، پورا عرب کہتا تھا، ملکہ عرب. اور ملکہ عرب ہیں، راشدہ ہیں، زکیہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، سیدہ ہیں. تو آج پیارا فرمان میں ہم چھوٹا سا آپ کو واقعہ فرمان آج ہم کچھ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولہا بننے کا واقعہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو دولہا بننے کا واقعہ ہے، کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ لیکن بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کس طرح سے ہوا تھا، کیا ہوا تھا. آپ کو میں روانگی بارات سے بتاتا ہوں. وہ یہ کہ اپنے محبوب بھتیجے کے نکاح کی تمام تر تیاریوں کا بیڑا ابو طالب نے اپنے دوش ناتواں پر اٹھایا. یہ ان کے لیے نہایت پرمسرت لمحہ تھا. وہ ایک نہایت اہم فریضے سے سبکدوش ہونے جا رہے تھے. اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں، اس کتاب کی تخریج کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اپنا تبصرہ سب سے پہلے جو دیا ہے وہ دیا ہے پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب. اور انہوں نے اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ سراہا ہے بلکہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. تو وہ ایک نہایت اہم فریضے سے سبکدوش ہونے جا رہے تھے. بالآخر تاریخ معین آ پہنچی، تقریب سعید کا دن آ پہنچا. اس موقع پر حضرت ابو طالب نے ایک صندوق میں سے اپنے آباء و اجداد کے تمام تر مقدس تبرکات نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، جو اسی دن کے لیے ابو طالب نے اٹھا رکھے تھے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس فاخرہ پہنایا. اللہ اکبر. کیا پہنایا؟ لباس فاخرہ پہنایا. خاندانی شمشیر کمر میں باندھی. سبحان اللہ. دولہا دیکھو تیار ہو رہا ہے، کائنات کا دولہا تیار ہو رہا ہے. کوئی ہے ایسا دولہا؟ خاندانی شمشیر کمر میں باندھی. انگشت مبارک میں سبز یاقوتی انگوٹھی پہنائی، سبحان اللہ. جو جو کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کی زینت انگشت ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. موروثی سیاہ امامہ سر پر باندھا امامہ، خاندانی عصا ہاتھ میں تھمایا اور نجیب گھوڑے پر سوار کر دیا. اللہ اکبر. اب تمام جہانوں کے دولہا کی بارات روانگی کو تیار تھی. وفور مسرت سے سرشار بنو ہاشم کے زندہ دل نوجوانوں نے عرب کی قبائلی روایات کے مطابق دولہا کو شمشیروں کے حصار میں لے رکھا تھا. ان شمشیر بردار نوجوانوں کی جلو میں نفیس گھوڑے پر سوار دولہا کی سواری اس شان سے رواں دواں تھی کہ گویا تاروں کی جھرمٹ میں ماہ تابہ. سبحان اللہ. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس دل افروز ساعت پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت اس طرح نچھاور کیے ہیں: بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی تک چٹکتی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، وہ رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. سبحان اللہ. بہر کے دولہا کی دونوں اطراف قطاروں میں رواں شمشیر بردار نوجوانوں نے تلواریں لہرانے کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ یہ پروقار کارواں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا پہنچے. سبحان اللہ. دلہن کے عزیز و اقارب اس پرمسرت موقع پر معزز باراتیوں کی آمد کے منتظر تھے. عرب رسومات کے بموجب دولہا کے گھر کی خواتین مردوں سے قبل ہی دلہن کے گھر روانہ کر دی جاتی ہیں. لہٰذا خاندان بنو ہاشم کی جملہ مستورات اور قریش کی دیگر خواتین پہلے ہی دلہن کے گھر ڈیرے ڈال چکی تھیں جہاں ان کی خاطر مدارات کا سلسلہ جاری تھا. اب رسم نکاح.
آج سیدہ خدیجہ کا گھر بقعہ نور بنا ہوا تھا سبحان جس کی اللہ۔ چمک دمک دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھیں۔ درون خانہ سنہری زنجیروں سے معلق 7 بڑی شمعوں سے مرصع شمعدان سے پھوٹنے والی روشنی نہایت دلکش سما پیدا کر رہی تھی۔ خوشبوؤں سے معطر حجروں میں معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں اس پر مسرت موقع پر اپنی خوشی کا اظہار دف بجا کر رہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی بزرگوں اور قریبی اعزاء و اقارب پر مشتمل استقبالیہ کمیٹی آراستہ و پیراستہ وسیع و عریض راہداری کے محراب نما داخلی دروازے پر معزز باراتیوں اور دلہا کی آمد کی منتظر تھی۔ پرشکو مہمان خانے کی اندرونی آرائش و زیبائش قابل دید تھی۔ فرش پر بچھے دبیز غالیچوں پر گاؤ تکیے سجا کر مہمانوں کے لیے فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاریخ ساز لمحات کو یادگار بنانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو اس تقریب سعید کو زیادہ سے زیادہ پر رونق بنا سکے، حتیٰ کہ غلاموں اور کنیزوں کے لیے بھی ایسے زرق برق نفیس لباس تیار کروائے تھے کہ دیکھنے والے انگشت بدندہ رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ غلام قرمزی پوشاکیں زیب تن کیے کمر کے گرد نگینوں سے مرصع پٹکے باندھے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، تو دوسری جانب سنہری کامدار پوشاکوں میں ملبوس ماتھے پر نگینوں سے مرصع ڈوری باندھے کنیزیں مصروف خدمت تھیں۔ دلہن کے لیے مخصوص حجلے عروسی کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چھت پر ریشمی تنابوں سے مزین صاحبان نصب تھا جس کے عین وصف میں آرامدہ نشست پر سہیلیوں میں گھری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ براجمان تھیں۔ تابانی و درخشانی دلہن کے چہرے سے ہویدہ تھی۔ سبحان اللہ۔ رنگ و روپ ایسا کہ جسے دیکھ کر طول آفتاب کا منظر یاد آ جائے۔ نہایت بیش قیمت ہیروں سے مزین تاج سر پر سجا تھا، کیوں نہ سجتا کہ ملکہ عرب کی شادی تھی۔ سبحان اللہ۔ کامدار لباس زیب تن تھا جس کے سنہری تاروں سے پھوٹنے والی روشنی دلاویز سما پیدا کر رہی تھی۔ غرض یہ کہ اس پرتکلف تقریب کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، صرف بارات کی آمد کا انتظار تھا۔ اللہ۔ اتنے میں غلغلہ بلند ہوا، بارات آ گئی، بارات آ گئی، چاروں طرف ایک شور سمجھ گیا۔ ناگاہ بنو ہاشم کے نوجوانوں کے جلوں میں سید البشر خورشید انور کی مانند نمودار ہوئے۔ سیاہ امامہ سر پر باندھے، پیشانی اقدس سے نور پھوٹتا ہوا، عبد المطلب کا پیرہن جسم پر، عصائے ابراہیمی ہاتھ میں، انگشت مبارک میں متبرک انگوٹھی پہنے، سرکار العالمین رونق افروز ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، بس اتنا کافی۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اللہ، بس سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت محنت سے لکھی تھی میں نے کتاب، سبحان اللہ، اور یہ سارے حوالے امام بیقی، ابن اسحاق، امام تبری، کوئی ایسا حوالہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے کہ جہاں سے ریفرنس لے کر نہ لکھا ہو۔ ایک ایک لفظ تاریخ کی کتابوں کو چھان پٹک کے بعد لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ کوئی معمولی شادی تھی؟ ہاں ہاں۔ اسی شادی سے تو کائنات میں یہ لکھا جانا تھا، یہی وہ شادی تھی جسے کربلا میں اختتام پذیر ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ شادی تھی، اسی شادی سے وہ اولادیں پیدا ہونی تھی جو کربلا میں اپنی جان دینے والی تھی۔ اللہ، آج خوشی کا دن تھا، لیکن کربلا میں بھی اس دن 10 محرم کو بھی خوشی کا دن تھا۔ خوشی کا دن یہ تھا کہ میرے بچے ان منافقوں سے نکل کر میرے پاس آ رہے ہیں، اللہ۔ جنہوں نے میرے بچوں کو نہیں پہچانا، جنہوں نے میرے حسن کو نہیں پہچانا، میرے حسین کو نہیں پہچانا، میری فاطمہ کو نہیں پہچانا، ہے۔ یہ بچے آج میرے پاس آ رہے ہیں۔ آج بھی امام علی مقام سیدنا حسین کا سر کہیں اور ہے، دھڑ کہیں اور ہے۔ کیسی ظالم قوم ہے کہ جس نے آج بھی سر اور دھڑ کو ملنے نہیں دیا۔ آج بھی سر دمشق میں ہے، دھڑ کربلا میں۔ اسی لیے امام علی مقام، کسی نے صحیح کہا تھا اور کسی نے کیا کہا تھا، آپ نے خود فرمایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو چہرے سے ناف تک حسن کو دیکھ لو، میں تمہیں نظر آؤں گا، ناف سے لے کر قدمین تک حسین کو دیکھ لو، میں نظر آؤں گا۔ میں پریشان تھا کہ چہرے سے ناف تک حسن کو دیکھیں، ناف سے قدمین تک حسین کو دیکھیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ پتہ چلا کہ کربلا میں تو امام حسین کا سر ہی نہیں ہوگا، اللہ۔ تو جو دیکھنا ہوگا وہ دھڑی دیکھنا ہوگا، لہٰذا ہمیں امام حسین کو پہچان نہیں، ناف سے قدمین تک ہے، تب پتہ چلے گا رسول پاک کے نواسے ہیں۔ اللہ، 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 تو آج انہی کا غم وصال ہے جن کے در سے کاشان نبوت کے سارے چراغ چلے، سبحان اللہ۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ وہ آواز آ رہی ہے مجھے آسمانوں سے کہ کوئی غار ہرا سے اتر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔
اور ایک پاک باز نفیس چاند کے چہرے جیسی خاتون کہہ رہی ہیں کیا ہوا، کیوں کہہ رہے ہیں مجھے چادر اڑاؤ؟ آپ تو یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، ضعیفوں کے ملجا ہیں، غریبوں کے ماوا ہیں، سبحان اللہ. آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ ختیجہ میں گھبرا رہا ہوں۔ لوگوں نے اس کی تشریح کی کہ نبوت کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد جو پہلے ویوتی رسول گھبرا گئے، گھبرا نہیں رہے تھے۔ ذمہ داری جب بڑی ملتی ہے تو اس ذمہ داری کے بوجھ سے انسان مشورے مانگتا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری مل رہی تھی، کائنات کا شہنشاہ بنایا جا رہا تھا، سبحان اللہ. بنایا جا چکا تھا، اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، بے شک بے شک. اور اعلان بھی خود کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا خود میں کروں گا اعلان، تم مت کرنا اپنی شہنشاہیت کرنا، میں کروں گا تمہارے اعلان۔ میں کہوں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان نہیں بھیجا میں نے مگر تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شہنشاہ تم ہو، بادشاہی میری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہی میری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، عبادت میری ہوگی، قبلہ تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر. عبادت میری ہوگی، قبلہ، سجدے مجھے کیے جائیں گے، درود تمہارا پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ. اللہ سجدے مجھے کیے جائیں گے، درود تمہارا پڑھا جائے گا، بخشش مجھ سے مانگی جائے گی، شفاعت تم کرو۔ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ کیا سبحان اللہ اب اس سے زیادہ اور کیا دیں؟ اللہ اس کے بعد بھی کوئی نبی کو نہ سمجھے، اس کے بعد بھی کوئی رسول کو نہ سمجھے، اس کے بعد بھی اگر قیل و قال کا سلسلہ جاری رہے تو پھر قالنات۔ سبحان اللہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا میک اپ جب وہاں پفنگ کرا رہے تھے کہ وہ اب یہ جو دباچہ آپ نے پیش کیا نا جب غار ہرا سے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا جو باتیں، اس میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں جس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ یتیموں پہ جو ہے ہمیشہ کرم کرتے تھے، بیواؤں پہ جو ہے وہ رو رہے بیواؤں کے اوپر جو ہے آپ شفیق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں۔ تو امید فاضلی نے اسی کو بیان کیا، اسی نفس مضمون کو کہ دیباچائے تصدیق رسالت ہیں ختیجہ۔ واہ، دیباچے تصدیق رسالت خطیجہ۔ دیباچائے تصدیق رسالت ہے ختیجہ، تصدیق رسالت ہے خدیجہ، ملت کے لیے نازش ملت ہے ختیجہ، سب کہتے ہیں ملت کے لیے نازش ملت ہے ختیجہ، عرفان نبی تھا انہیں بعثت سے بھی پہلے، واہ 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 واہ۔ عرفان نبی تھا جنہیں بعثت سے بھی پہلے، وہ صاحب ادراک کو بصیرت ہے ختیجہ، وہ صاحب ادراک کو بصیرت ہے ختیجہ، ہر سانس ہے تطہیر کی خوشبو سے معطر، ہے سانس ہے تطہیر کی خوشبو سے معطر، ہر لمحہ نگہدار
امانت ہے ختیجہ ہر لمحہ نگہدار امانت ہے ختیجہ کہتا ہے رہے زیست میں بچپن یہ علی کا کہتا ہے رہے زیست میں بچپن یہ علی کا کیا رحمت ہے نبی سایہ رحمت ہے ختیجہ رحمت ہے نبی سایہ رحمت ہے ختیجہ زہرا ہوں کہ سب تینے پیمبر ہوں کہ زینب زہرا ہوں کہ سب تینے پیمبر ہوں کہ زینب ڈاکٹر صاحب اسلام کے ہر پھول کی نکہت ہے ختیجہ اسلام کے ہر پھول کی نکہت ہے ختیجہ انعام خداوند دو عالم ہے کہ امید انعام خداوند دو عالم ہے کہ امید سرکار دو عالم کی محبت ہے ختیجہ سرکار دو عالم کی محبت ہے ختیجہ دیباچہ تصدیق رسالت ہے ختیجہ ملت کے لیے نازش ملت ہے ختیجہ میں یہ پڑھ رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا ناظرین کہ آج ہم حضرت ختیجہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ابھی ظاہر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر اور بھی ان کی 2-3 بیٹیاں تھیں یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ان بیٹیوں کا ذکر نہ کریں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا حبار بن الاسود کیا نام تھا حبار بن الاسود حضرت زینب رسول اللہ کی صاحبزادی تھی حضرت زینب بھائی دیکھیں میں وہ عاشق ہوں کہ رسول کی ساری بیٹیوں پر ایمان رکھتا ہوں تو رسول اللہ کی صاحبزادی تھی حضرت زینب جب ہجرت کر کے آ رہی تھیں یعنی مدینے کی طرف آ رہی تھیں تو ان کی اونٹنی پر حبار بن الاسود نے نیزہ مارا اور وہ حفدش سے گر پڑیں اس وقت وہ حاملہ تھیں اور حمل ان کا ضائع اسی وقت وہ جاں بحق ہو گئیں تو آپ کو پاس جب رسول اللہ ان کا جنازہ جب پہنچا تو آپ روئے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگے میری محبت میں اس کو بہت ستایا گیا ہے میری محبت میں میری بیٹی کو بہت ستایا گیا ہے یہ میری پیاری بیٹی ہے زینب یہ میری پیاری بیٹی ہے زینب اس کو احترام کے ساتھ اس کی تدفین کرو اور یاد رکھنا
غلاف کعبہ کے پیچھے بھی اگر ہبار چھپاؤ اسے قتل کر دینا. غلاف کعبہ کے پیچھے بھی اگر ہبار چھپاؤ اسے قتل کر دینا. اور حضرت عمر نے ہبار کو ڈھونڈ کر نکالا اور اسے قتل کیا, اور قتل کرتے وقت یہ کہا تھا زینب کے قاتل تجھ سے قصاص لیا جا رہا ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو قتل کیا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر ایک اور بیٹی تھی حضرت رقیہ. سب نے قاری صاحب بدری صحابہ ایسے نہیں ہیں, سب بدری صحابہ کی جو عزت اور عظمت ہے, جنہوں نے بدر میں حصہ لیا صرف وہ بدری صحابہ ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت عثمان نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. رسول اللہ نے کہا عثمان میری بیٹی بیمار ہے, میری بیٹی بیمار ہے, تو اس کی خدمت کر, تو اس کے پاس رہ. عثمان نے کہا رسول اللہ میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, میری رقیہ کی خدمت کرے گا تو بدری صحابہ میں شمار ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں, اور یہ وہ ذو النورین ہیں کہ رقیہ کا انتقال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہیں حضرت ام کلثوم بھی عطا ہوئی. یہ میرے نبی کی بیٹیاں ہیں. بے شک. اور پھر فاطمہ الزہرا, یہ بیٹیاں, یہ 4 بیٹیاں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, زہرا, 4 بیٹیاں. سمتیں بھی 4 ہیں, خلیفہ بھی 4 ہیں, بیٹیاں بھی 4 ہیں, اللہ کے پیارے پیارے فرشتے بھی 4 ہیں, سبحان اللہ. محمد میں بھی 4 حرف ہیں, یہ بیٹیاں بھی 4 ہیں. ان ساری بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھیں. بیٹیاں باپ کی ڈھال ہوتی ہیں, بیٹیاں کسی کی چال نہیں ہوتی, باپ کی ڈھال ہوتی. حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں انہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودہ بنت زمعہ بھی ہیں, یہ دیکھا حضرت زینب بنت جہش بھی ہیں, یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں, لیکن اپنے باپ کی عزت پر بیویوں سے کوئی بات نہیں کی. باپ ہے, باپ کے پاس جب آئی بیٹی بن کر آئی. یہ ایک بیٹی کی محبت ہونی چاہیے, بیٹیوں کو سیکھنا چاہیے, بیٹیوں کو جاننا چاہیے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کی ہے اور کیسے محبت کی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو شہری بھائی نعت پڑھیں گے, پھر حافظ احمد رقادی. وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ذکر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی شان کے ساتھ جاری ہے. گو کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے, ان کی شان ہے جو وہ کروا رہی ہیں, ورنہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ذکر کر سکیں. زبان میں قوت گویائی یا اگر لکنت نہیں ہے تو اس کی وجہ تربت رسول کی مٹی ہے, باقی کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے تربت رسول کی مٹی کھائی ہے تب سے احترام صحابہ کرام اور احترام آل رسول زبان کی ٹیسٹ بڈس کے اندر داخل ہو گیا ہے. تو اب سوائے اس کے اور کوئی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ کچھ اور. اب تو لذت, اگر کوئی ذائقہ, لذت کام و دہن اگر کچھ ہے تو ذکر صحابہ ہے اور ذکر اہل بیت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور لذت باقی نہیں رہی ہے. شہریار طارق شہری. جو بندگی کا ناز ہے, جو بندگی کا ناز ہے, محافظ نماز ہے, واہ واہ واہ, بنا لا الہ حسین ہے, ہاں حسین ہے, ہمارا بادشاہ حسین ہے. جو بندگی کا ناز ہے, جو بندگی کا ناز ہے, محافظ نماز ہے, حضرت خدیجہ کتنی خوش ہو رہی ہوں گی. بنا لا الہ حسین ہے, ہاں حسین ہے, ہمارا بادشاہ حسین نانی ہے. نانی نانی کا ذکر, نانی خوش ہو رہی ہوں گی نوازے کا ذکر سن کے. خزانہ جس پہ آئے وہ حسین ایسا باغ ہے, یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر, حسن کا پہلا ہم سفر, علی کا دوسرا پسر, امام تیسرا حسین ہے, ہاں حسین ہے, ہمارا بادشاہ حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے, وہ بد عمل ہے, بد نسب, انہی میں وہ شمار ہے. ارے وہ دشمن ازل
ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے ہاں حسین ہے شہید کربلا 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 واہ 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 واہ. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب انہی میں وہ شمار ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے نظر ہے خیمگاہ پر زمین و آسمان کی سکوت میں زندگی گھڑی ہے امتحان کی ہے سانس موت کی رکی ہے سانس موت کی رکی لرز رہی تھی روشنی دیا بجھا رہا حسین ہے ہاں حسین ہے بادشاہ نو محرم کا ذکر ہے نو محرم کا ذکر ہے حسین نے یہ تربیت بطول سے ہی پائی ہے بچا لی اپنے خون سے ولایت علی ولی بتا رہی ہے یہ زمین بتا رہی ہے یہ زمین یزیدیت کہیں نہیں جگہ جگہ پہ یا حسین ہے ہاں حسین ہے بتا رہی ہے یہ زمین بتا رہی ہے یہ زمین یزیدیت کہیں نہیں جگہ جگہ پہ یا حسین ہے یا حسین ہے شنڈیروں کو نہیں لو اس کو لو ہمیں لو یا حسین ہے جگہ جگہ پہ یا حسین بتا رہی ہے یہ زمین بتا رہی ہے یہ زمین یزیدیت کہیں نہیں یزیدیت کہیں نہیں جگہ جگہ پہ یا حسین ہے میرا حسین ہے تیرا حسین ہے تیرا حسین ہے تیرا حسین ہے میرا حسین ہے ہمارا حسین ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین حسین سبحان اللہ سبحان اللہ نانی جان کا دل خوش کر دیا آپ انشاءاللہ 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 مجھے جو بات یاد آتی ہے بات یہ یاد آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میری دو مائیں ہیں ایک اسود ایک ابیض ایک اسود ایک ابیض ابیض میری ماں ہے حلیمہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا اور اسود میری ماں ہے برکہ ام ایمن جنہوں نے مجھے گود میں لے کے سلایا تو میری اسود ماں میری ابیض ماں کبھی برا نہیں کہنا میری دونوں ماں اسی طرح حضرت علی بھی کہتے تھے میری دو مائیں ایک ماں جس نے مجھے پیدا کیا فاطمہ بنت اسد اور ایک ماں جس نے مجھے پالا خدیجۃ الکبریٰ کیسے داماد تھے مولا علی آپ کہ آپ کی پرورشی آپ کی ساس نے کی تھی کیسے داماد تھے آپ کہ آپ کی پرورشی آپ کی ساس نے کی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ جس آغوش مادر کے اندر پرورش پا رہے ہیں انہی کی بیٹی آپ کے عقد میں آئیں گی
کیسے داماد تھے آپ, کیا داماد تھے آپ, کیا خوبصورت داماد تھے آپ, کیا گھر آپ کو ملا تھا کہ آپ کے سسر رسول اللہ, آپ کی ساس خدیجۃ الکبریٰ, آپ کی زوجہ فاطمۃ الزہرا, آپ کے بچے حسنین کریمین, آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا, آپ کی بیٹی وہ بیٹی کہ جب بچوں کے گلے خاموش ہو گئے تو کوئی سوچ رہا تھا کہ کون حسین کہاں سے بولے گا, حسن کہاں سے بولے گا, علی کہاں سے بولے گا. یزید کے دربار میں آواز گونجی, بتا یزید آج ہم جیتے یا تو, ایسا لگا علی بول رہا ہے. زینب کا خطبہ, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, کیا خطبہ تھا, بتا یزید کون جیتا, تو نے ہمیں بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے, تو نے میرے اس بیمار بھتیجے کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہوا ہے, زین العابدین سید سجاد کے ساتھ, بتا کون جیتا. دیکھ میناروں سے کیا صدائیں بلند ہو رہی ہیں, غور سے سن, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے, تیرے اجداد کا نام نہیں لیا جا رہا. اللہ اکبر, اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ حیدری. بس ابھی کریں. ماشاءاللہ خوبصورت جوبن پہ یہ بزم ہے. زہرا تیری گلی میں ہر مرز کی سے لے کے جامی قرنی بلال حبشی, رومی سے لے کے جامی قرنی بلال حبشی. بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے. ڈاکٹر صاحب, بازو کٹا کے پھر بھی, بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے. عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں, عباس کی وفا
جو نام کہیں سے جو نام تیری گلی گلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، یعنی آواز تھوڑی کم کریں یہ سپیکرز میں جو ہیڈ فونز میں جو آتی ہے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو مسلمانوں کے آلام اور مصائب دیکھ کر حزن و ملال میں مبتلا ہو جاتی تھیں اور درد سے ان کا دل بھر آتا تھا، لیکن دوسری طرف جب آپ اسلام کے عروج و ارتقاء کی خبر سنتی، کس کی؟ عروج و ارتقاء کی خبر سنتی، اور آپ کو یہ اطلاع پہنچتی کہ لوگ اللہ کا دین قبول کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت خوشی ہوتی. آپ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتی، اس کی حمد اور شکر میں مشغول ہو جاتی، اور اس قسم کی خبریں سن کر آپ بہت دیر تک مصلی پر بیٹھی رہتی اور بڑا شکر ادا کرتی. لیکن یہ میں بات کیوں بتا رہا ہوں؟ میں بتاتا ہوں میں کیوں بتا رہا ہوں. جب سیدنا عمر فاروق اسلام لے کر آئے، کون؟ جدا کرنے والے تو بہت ہیں، آؤ ملاتے ہیں نا. جدا کرنے والے تو گلی گلی میں پھر رہے ہیں، آؤ ہم ملانے کی بات کرتے ہیں. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ، کون؟ منہ توڑ دیا تھا جا کے جبرائیل کا، وہ معذرت چاہتا ہوں ابو جہل کا، یا اللہ معاف کر، منہ توڑ دیا تھا جا کے ابو جہل کا، منہ توڑ دیا تھا. ابو جہل نے کہا تھا دیکھ تیرے بھتیجا کیا شکار سے واپس آئے تھے، شکار سے واپس آئے، کمان اٹھائی اور ابو جہل کے منہ پہ دے ماری. میرے بھتیجے کو بھی کہتے ہیں، میرے بھتیجے کو کہتے ہیں. تو جب یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں جبرائیل کا نام نکلا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا جب مجدہ حضرت امیر حمزہ کا سنا تو حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے فرط مسرت سے آنسو نکل آئے، اور آپ حسب معمول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئیں. اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ عمر کو میرے مصطفیٰ کا بازو بنانا. کیا فرمایا؟ بازو بنانا. اور ایسی دعا مانگی حضرت خدیجہ نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے کہ رسول اللہ نے پھر یہ کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اس کاشانہ نبوت میں جہاں حضرت علی کھیلتے تھے اور کھیل کر پروان چڑھے بڑے ہوئے، جہاں پر حضرت علی نے اپنی ماں کے پیچھے، اپنی ساس کے پیچھے نماز، یعنی ساس ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ اور حضرت علی جماعت میں آ جاتے تھے، حضرت خدیجہ پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی، پیچھے نہیں مطلب نماز پڑھی، اسی کاشانے اسی گھر سے حضرت عمر کے لیے بھی دعائیں نکلتی تھیں، اسی گھر سے حضرت عثمان کے لیے بھی دعائیں نکلتی تھیں، اسی گھر سے حضرت ابو بکر کے لیے کھانا بن کے بھی جایا کرتا تھا. یہ وہ گھر ہے جہاں سے چاروں خلفائے راشدین کے مراکز ملتے ہیں، منبع ملتے ہیں. اس گھر سے ہی خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کا پودا نکلا ہے. اسی گھر سے خلافت راشدہ کا پودا نکلا ہے. خلافت راشدہ کی بنیاد، خلافت راشدہ کی کیاری حضرت خدیجہ کے گھر میں تھی.
اس کیاری میں پانی رسول اللہ نے ڈالا, سبحان اللہ. اور اس کیاری میں جو پودا لگا تھا اس پودے کی 4 ٹہنیاں نکلی, ایک ابو بکر, ایک عمر, ایک عثمان, ایک علی. سبحان اللہ. تو اس گھر سے کیسے کسی کو جدا کر سکتے ہو؟ اللہ یہ خدیجہ کا گھر ہے. بے شک یہ ایسا گھر ہے کہ جہاں محبتیں اور پیار سب کے لیے تھا. یہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا